السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وإني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ولا تنقصوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، خالق مخلوقات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. زیر گفتگو موضوع ہے شعیب علیہ السلام کی زندگی. ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں روشنی ڈالنے کے لیے مکمل کوششیں ہم نے کی ہیں. ہم نے آدم علیہ السلام، اس کے بعد نوح، اس کے بعد صالح، اور اس کے بعد ہود، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان تمام انبیاء و رسول کی زندگیوں پر تفصیل سے ہم نے روشنی ڈالی، اور مستند واقعات اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان چیزوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. آج اسی ایک لمبے سلسلے کی ایک کڑی ہے، انہی مجالس میں سے ایک مجلس جمع آج ہم نے کی ہے، جس میں ہم انشاءاللہ شعیب علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر عام طور پر لوط علیہ السلام کے ذکر کے بعد آتا ہے. جہاں کہیں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی شعیب علیہ السلام کی زندگی کو پیش کرتا ہے. اور قرآن نے خود ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَا قَوْمُ لُوطٍ بِبَعِيدٍ. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ کر کہتے ہیں، لوط کی قوم تو کوئی دور گزری نہیں ہے، وہ تو عنقریب ان کے واقعات تمہارے سامنے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی جو ان سے سب سے قریب تر رہا، وہ تھے شعیب علیہ السلام. اس سے پہلے کہ ہم شعیب علیہ السلام پر گفتگو کریں، آئیے ہم تھوڑی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو لے کر سن لیتے ہیں، تاکہ شعیب علیہ السلام کے بعد ہم یعقوب اور یوسف علیہ السلام پر گفتگو کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 12 لڑکے ہوئے. ان کے یہاں ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک سارہ اور ایک تھی ہاجر. اور سب سے پہلے لڑکا جو انہیں پیدا ہوا وہ تھے اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے ذبح کرنے کا حکم نازل ہوا، جنہیں ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے. یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا اور اپنے بچے کے بجائے ایک دمہ ان کے لیے آسمان سے نازل کر دیا کہ وہ ذبح کر کے اللہ کے ہاں قربت حاصل کر لیں. تو اسماعیل علیہ السلام ان کے پہلے لڑکے تھے. بعد میں پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، وہ پیدا ہوئے ہاجر کے بطن سے علیہ السلام، جبکہ ان کی عمر لگ بھگ 100 سال کی تھی، اور ہاجر علیہ السلام، سارہ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 90 سال کی تھی. تو اس وقت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پے در پہ 10 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن ان 12 میں شروع کے 2 نبی بنتے ہیں اور ان کے یہاں سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکے میں رہ گئے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ان کے علاقے فلسطین میں پڑتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کے یہاں بھی 12 لڑکے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے گھوڑے کو ذبح کر استعمال کے لیے رکھ لیا، ورنہ اس سے پہلے گھوڑا بھی ایک وحشی اور وائلڈ جانور ہوتا تھا.
تو اسماعیل علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے گھوڑے کو ڈومیسٹیکیٹ کیا، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے شکار کے کرتب دنیا کو بتائے، اور یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے فصیح عربی زبان بولنا سکھایا اور کیا، اور انہوں نے عمالقہ کے یہاں کی ایک لڑکی شادی کی، پھر بنو جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کی جن سے انہوں نے قدیم عربی زبان سیکھی، اور انہوں نے اپنی پوری نسل کو عربی بنا دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے یہاں 12 لڑکے پیدا ہوئے، جن سے 2 لڑکوں سے نسل آگے بڑھی، ان میں سے کافی مشہور ہیں، ایک کا نام ہے قیدار، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ بنو ہاشم اسی بنو عدنان سے ہیں، اور بنو عدنان اسی بنو قیدار سے ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب وفات پاتے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی اسحاق کو وصیت کی تھی کہ انہیں دفن کیا جائے حجر میں۔ حجر اس علاقے کو کہتے ہیں جو بالکل کعبے کے بغل میں پڑتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں سیمی سرکل جو علاقہ ہے، اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور یہاں پر ان کی ماں ہاجر علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور ان کی نسل میں کوئی نبی کا ذکر نہیں ملتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عربی النسل تھے، اور وہ بنو اسماعیل سے تھے۔ اب دوسرا حصہ بنو اسحاق کا، جو فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بس گئی تھی، وہاں سے اسحاق علیہ السلام کے یہاں بھی بہت سارے لڑکے ہوئے، لیکن ایک لڑکے جن کا نام یعقوب تھا وہ بہت ہی مشہور ہوئے، اور وہ حران کی زمین میں سیٹل ہو گئے تھے۔ وہاں پر وہ اپنے ماموں کے پاس خدمت کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے ان کی ماموں کی 2 لڑکیوں سے شادی کی، اور وہاں سے ان کے یہاں 12 لڑکے پیدا ہوئے، اور چھوٹی جو بیوی تھی ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں تھے یوسف اور بنیامین، اور پہلی بیوی تھی ان سے 10 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے سب سے بڑا جس کا نام یہوذا تھا، اور دوسرے ان کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات فلسطین کے اندر ہوتی ہے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر کے اندر ہوتی ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے نعش کو لے جائیں اور فلسطین کے سرزمین میں انہیں دفن کر دیں، لیکن یہ جب تھے اس وقت یہ چیز ممکن نہیں ہوئی۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کے جسد مبارک کو نکالا اور فلسطین کے سرزمین میں دفن کیا۔ انشاءاللہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، اس تعلق سے تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مختصر باتیں تھیں یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، ان کی اولادوں کو لے کر۔ اب چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں، شعیب علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں سنتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام، ان کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جنہیں مدین کہا جاتا ہے۔ اس مدین کا قبیلہ اور اس علاقے کو بھی مدین کہا جاتا ہے، قبیلے کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ یہ علاقہ عزیز ساتھیوں، آج کا جو سعودی عرب ہے اس میں نارتھ میں ایک مشہور سٹیٹ ہے، پروونس ہے، جسے تبوک کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت اچھی خاصی سٹی ہے، اسے کہتے ہیں البدع۔ اس سٹی کے آس پاس مدین کے علاقے پڑتے تھے۔ آج بھی اس سٹی کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ایک زمانے میں زبردست بازار ہوا کرتا تھا، زبردست قوم ہوا کرتی تھی، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ یہ جو علاقہ پڑتا ہے، اگر آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے ایک طرف مصر کنیکٹ ہوتا ہے، تو ایک طرف شام ایجپٹ کنیکٹ ہوتا ہے، اور تو ایک طرف سیریا کے علاقے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ساؤتھ میں سعودی عرب کے علاقے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت کے اہم، دنیا میں اس وقت جو اہم ملک تھے ان کا یہ سینٹر پوائنٹ تھا مدین کا علاقہ، اور یہاں پر زبردست بازار ہوتے تھے، اور یہاں لوگ آتے تھے مال خریدنے کے لیے۔ ایک تو یمن سے سارا مال یہاں پر پہنچ جاتا تھا، اور اس کے بعد عرب اپنا سارا مال لے کر مدین میں پہنچ جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سیرت میں کئی بار پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ نامی ایک راہب سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو آپ فوراً لے چلے جائیں، اس زمین میں یہود رہتے ہیں، اور یہود کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ آنے والے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، تو انہیں وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اس سیرت میں پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے فوراً مکہ واپس کر دیا۔ تو کیوں عرب ادھر جاتے تھے؟ کیوں
ابو طالب اپنے لڑکے کو لے کر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پر تجارتی سفر میں گئے تھے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عرب اپنے پورے ساز و سامان اس علاقے میں لے جاتے ہیں جہاں پر ان کی تجارتیں ہوتی تھی. تو اسے معلوم ہوا کہ یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ بہت ہی زبردست علاقہ تھا اور یہاں پر تجارت کے لیے سارے علاقے سے لوگ جمع ہوتے تھے، عراق سے، شام سے، ایجپٹ سے، جزیرۃ العرب سے، یمن سے، الغرض یہاں پر جتنے بھی بستیاں تھیں سب یہاں پر پہنچتے تھے. اس علاقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور شعیب علیہ السلام اسی مدین قبیلے سے تھے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں شعیب علیہ السلام عربی النسل تھے، وہ عربی زبان بولنے والے عربی نسل کے تھے. انبیاء علیہ السلام میں 4 ایسے نبی گزرے ہیں جو عربی النسل تھے. سب سے پہلے ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاروں عربی النسل تھے. بقیہ پورے انبیاء دوسری زبانیں ان کے دوسرے قبائل اور دوسری نسل سے تھے. یہ 4 عربی نسل تھے. ہود اور صالح کو تو ہم نے سن لیا، اب چلیے شعیب کے تعلق سے سنتے ہیں. تو یہ عربی النسل تھے اور یہ اسی مدین کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، یہی ان کی پیدائش ہوئی اور یہی وہ رہتے تھے. ہم نے لوط علیہ السلام کے تعلق سے سنا کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا اہل سدوم کی طرف، اور وہ اس خاندان سے نہیں تھے چونکہ وہاں پر برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں وہاں پر دعوت کی سرگرمیاں کام کریں، اس پر دعوت میں کام کریں. تو اس لیے لوط علیہ السلام گئے اور پوری تفصیل ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھ لی. اب یہاں پر شعیب علیہ السلام اسی نسل سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس قوم کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَإِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے شعیب کو مدین کی قوم کی طرف بھیجا جو کہ ان میں سے تھے. اخاہم سے مراد ان میں سے تھے، ان کے بھائی تھے، ان کی نسل سے تھے. اب شعیب علیہ السلام ان کے پاس گئے تو شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو برائی اس قوم کے اندر تھی، جو بت پرستی کی برائی تھی، اس کے طرف نشاندہی کی. کہا یا قومی لا تعبدوا، یا اے قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی قوم کسی دوسری ذات کی عبادت نہ کریں، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں. اور اس کے بعد کیا کہا وَلَا تُنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے قوم والو تم بازاروں میں رہتے ہو، تمہارے یہاں تجارت کی منڈیاں ہیں، تمہارے یہاں تاجر لوگ ساری دنیا سے آتے ہیں اور تمہاری تجارت آسمان کو چھو رہی ہے، تو تمہاری تجارت بہت زیادہ ہے. لیکن اس قوم کے اندر ایک عیب کی بات یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے. جب بھی لیتے کم تول کر لیتے اور جب بھی دیتے زیادہ تول کر دیتے. تو ناپ تول میں ڈنڈی مارنا یہ ان کے ہاں ایک بدترین عیب تھا. تو شعیب علیہ السلام نے ان کی پہلی غلطی کی طرف نشاندہی کی، کہا کہ شرک نہ کریں، اور اس کے بعد کہا ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریں، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کریں. اور اس کے بعد کہا انی اراکم بخیر، اے قوم والو میں تمہارے اندر خیر دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب خیر دیکھ رہا ہوں؟ تم کافی دولت مند ہو، تمہارے یہاں پیسے چاروں طرف سے آ کر گر رہے ہیں، تم اپنی بستی میں ہو، لوگ تمہاری بستی میں آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے اور تم خوب تجارت کرتے ہو، تم میں سے ہر آدمی خوب مال و دولت جمع کر کر رکھا ہے، تو میں تمہاری حالت کو بہترین حالت دیکھ رہا ہوں، تم خیر کی حالت میں ہو. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہیں ایک خطرناک عذاب جو تمہیں چاروں طرف سے آلے گا، ایسے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس عذاب کے تعلق سے میں ڈر رہا ہوں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اے قوم والو ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، ناپ تول میں لوگوں کو دھوکہ مت دو، ہے نا. ترازو میں تم کچھ لگا دیتے ہو جس سے وزن زیادہ پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد تم انہیں دھوکہ دے دیتے ہو. ناپ تول میں کمی مت کرو.
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی تجارت کے سامان میں دھوکہ مت دو، لوگوں کو ان کی تجارت کے سامان میں دھوکہ مت دو، تم دھوکے کا کام مت کرو، تم لوگوں کو ٹھکاؤ مت. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فتنہ و فساد برپا مت کرو. تو شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو لے کر یہ 4 نصیحتیں کی، بلکہ 5 نصیحتیں کی. پہلے کہا کہ شرک سے بچ جاؤ، اس کے بعد کہا کہ ناپ اور تول ان دونوں میں کمی پیشی مت کرو، اور نمبر 3 تم زمین میں فساد برپا مت کرو اور لوگوں کی تجارت کے سامان میں گھاٹا پیدا مت کرو. یہ 5 نصیحتیں شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کو پیش کی. یہاں پر شعیب علیہ السلام نے جو ایک بات کہی ہے اس پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں خیر میں دیکھ رہا ہوں، اور تم جو کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. تم غیر ضروری حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ معنی یہ کہ تجارت میں تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود تم حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی محتاج آدمی ہے، اگر کوئی فقیری ہے، اس کے ہاں پریشانی ہے، اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو بات سمجھیے کہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن تمہارے یہاں تو خیر ہے، تم تو فائدے میں ہو، اس فائدے کے باوجود تم حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ اللہ نے حلال دیا ہے، حلال میں تمہارے لیے برکت ہے، حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو اس کے اندر ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جس کے پاس اللہ نے حلال دیا ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے سامان حلال راستے میں موجود ہیں، حلال طور پر موجود ہیں، اور اس کے کمانے کا ذریعہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود حرام کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ جو حرام مال ہوتا ہے یہ زیادہ بڑھتا ہے لیکن یہ اچانک گھٹ جاتا ہے، اس میں اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی صرف حلال میں برکت ڈالتا ہے. ہم لوگوں نے تو مال کو لے کر یہ سمجھ رکھا ہے کہ مال اگر زیادہ ہو تو اس میں میرے لیے فائدہ ہے. یاد رکھ لیجئے، مال کے زیادہ ہونے میں فائدہ نہیں، مال میں برکت ہونے میں فائدہ ہے. کبھی کبھار ایک آدمی کی کمائی لاکھوں روپے ہوتی، لیکن اس کے یہاں گھر میں بیماریاں، اس کے ہاں گھر میں حد سے زیادہ پریشانیاں، اس کے مال میں لوگوں نے اسے دھوکہ دے دیا، کیسے کیسے اس کا مال اسے چھین لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے پاس کروڑوں روپے کمانے کے لیے ماہانہ اسے پہنچ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں اور ایک طرف پیسے جا رہے ہیں، اور صحت میں اللہ نے اس میں بیماریوں کو ڈال دیا. اب ایک طرف بچے نافرمان نکل آئے، کتنے ایسے مالدار ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں جنہوں نے مال کمانے میں حلال و حرام میں تمیز نہیں کیا، حلال کمائی حرام کمائی اس میں کوئی فرق پیدا نہیں کیا. انہیں تو صرف یہ چیز فکر میں ڈالی ہوئی تھی کہ کیسے پیسے آئیں گے اور پیسے میں جمع کرتے ہوئے جاؤں گا، مال و متے کو بڑھانے میں یہ لگے ہوئے تھے. تو الٹا یہ اثر پڑا کہ ان کی اولاد ایسی نافرمان نکلی، جو پیسے انہوں نے کئی سال تک چوڑیاں جیسے جماتی ہیں ویسے انہوں نے جمایا، اس نے ایک ڈنر میں ایک لنچ میں پورا پیسہ اڑا دیا. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے آدمی حلال کمانے میں زور ڈالیں، حرام کمائی سے بچ لیں. شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو ایسی دقیق نصیحت کی، ایسی لطیف نصیحت کی کہ غور کرنے والا آدمی اس حالات کو محسوس کر سکتا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی دل کی درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اس قوم کے ساتھ کتنے مخلص تھے، اس قوم کو لے کر کتنے فکر مند تھے کہ یہ میری قوم ہے، یہ میری نسل ہے، لیکن برائی کے راستے میں پڑی ہوئی ہے. تو جو بھی آدمی دائی ہوتا ہے، جو بھی آدمی اصلاحی کام کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، اس کا دل نرم ہونا چاہیے. بہت سارے ایسے ہیں ان کی زبان بڑی چرب چلتی ہے، زبان تو بڑی تیز ہوتی ہے لیکن دل نرم نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آدمی کے دل میں نرمی ہو. قوم والوں سے دل سے محبت کریں، قوم والوں سے زبان کو لے کر نہیں، دل سے محبت کریں. اور اگر قوم والے اس کے لیے برا چاہیں، یہ ان کے لیے برا نہ چاہیں. انبیاء علیہ السلام نے یہی کیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کیا.
حالانکہ قوم والے ان میں سے ذرے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اکثر بیشتر ان کے نافرمان ثابت ہوئے، اور جس راستے میں یہ چل رہے تھے ان پر عذاب آنا ہی تھا۔ لیکن شعیب علیہ السلام قوم کو لے کر اتنے درمند اور اتنا نرم دل رکھتے تھے کہ انہوں نے نہیں چاہا کہ قوم والوں کی اسی بربادی کے راستے میں چھوڑ دیں، آگے بڑھے، ان سے انہوں نے پنگا لیا، ان سے جھگڑا کیا، ان کے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا انی اراکم بخیر، میں تمہارے اندر خیر، امن و امان، اطمینان دیکھ رہا ہوں، کہیں یہ چیز اللہ کے عذاب سے دو چار نہ ہو جائیں، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم شعیب علیہ السلام ان جملوں کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اپنی پوری درد مندی کا اظہار کر رہے ہیں اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، دل دوز ہیں کہ قوم والوں کے اندر ایک ایسی برائی ہے کہ یہ قوم والے اپنے اندر اصلاح پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شعیب علیہ السلام نے یہاں پر ایسی پتے کی بات بتائی، ایسی پتے کی بات بتائی کہ آپ کے پاس اگرچہ کہ مال کم ہو، آپ کی کمائی کم ہو، آپ کا بینک کا بیلنس کم ہو، آپ کی زندگی میں دقت ہے، آپ کے لیے وہ پیسوں کی فراوانی نہیں ہے جیسے دوسروں کے پاس ہے، آپ ہر چیز جو چاہے خرید نہیں سکتے، آپ کے اندر رکاوٹیں ہیں، یاد رکھ لیجئے اس میں خیر و برکت ہے جب تک کہ آپ کی کمائی حلال ہے۔ اگر حرام کمائی سے مال زیادہ بھی آ جائے، یاد رکھ لیے دی جانے والا، یا تو پھر پورا مال جائے گا، یا تو پھر صحت برباد ہو جائے گی، یا تو پھر نافرمان اولاد پیدا ہوگی، یا تو پھر اس پیسوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تو پیسے خوب جمع کیے، انہوں نے فرق نہیں کیا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، انہوں نے تو اپنے بینک کے بیلنس کو چڑھایا، موقع پڑے تو کسی کو ٹوپی پہنائی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کو گالی دی، اور اپنے سامان کو جھوٹ بول بول کے اس کی فروخت کیے ہیں۔ سبحان اللہ، ہوا یہ کہ یہ صاحب جمع ہیں، خوب جمع کیا، اور اس کے بعد وہ مر گئے، ان کے پیسوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی اتنی دولتیں ہیں کہ یہ بچے آپس میں لڑ گئے کہ یہ پوری دولت کوئی اغیار اسے استعمال کر رہا ہے۔ کتنے ایسے پراپرٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال سے لیجٹیبل ہے نا، اس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، لیٹیگیشن ہے اس کے اندر، ہے نا۔ کتنے ایسے ہیں جو 100 سال سے پڑے ہوئے ہیں، بھائیوں کے درمیان جھگڑا، وہ پوری پراپرٹی ایسی پڑی ہوئی ہے، بیکار پڑی ہوئی ہے، اور کمانے والے نے کتنی محنت سے کمائی ہوگی لیکن پوری پراپرٹی بیکار ہے، اور اسے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہاں پر خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، اور کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کا بدلہ بطور سزا اللہ نے ایسے کر دیا کہ ان کی محنت کی کمائی بھسم اور ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ حرام کمائی جو زیادہ ہوتی ہے اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، ایسے ہی تو کرنا چاہیے۔ حرام کی کمائی کمانے والوں کو لوگ عقل مند کہتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ آپ نے حرام میں 100 بلڈنگ بنا لیے، لیکن ایک حلال کمانے والا اس نے ایک جھوپڑا پٹی بھی بنائی تو وہ آدمی قابل سلیوٹ ہے کہ اس نے حلال ذریعے سے اپنے لیے ایک جو ہے نشے مند بنایا ہے، یہ حلال ہے۔ حرام کے ذریعے سے ہزاروں عمارتیں کھڑا کر دیں، حرام میں کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا اس کے لیے کیا عقل کی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹوپی پہنانا اس کے لیے کیا دماغ کی ضرورت ہے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، اس کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت نہیں، اس کے لیے محنت کی کوئی ضرورت نہیں، اب ٹوپی پہنائیں نکل جائیں، یہ تو آسان ہے، حرام کمائی کمانا تو آسان ہے۔ لیکن عقل مند آدمی، متقی پرہیزگار وہ، مومن وہ جو حلال کمائی کمائے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے تعلق سے کہا التاجر الصدیق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچا تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے ہوگا؟ قیامت کے دن یہ صالحین کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے تو تجارت کی ہے، اس نے تو کمائی ہے، اس نے تو اپنے بینک کے بیلنس کو بڑھایا ہے، یہ تو مالدار تاجر ہے، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا مرتبہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اس نے اس کمائی کو، اس نے اس تجارت کو حرام سے بچا رکھا، حلال میں کیا۔ کیونکہ تجارت کرنے والا آدمی صرف آنکھ میں محرم میں حرام چیز میں پڑ جاتا ہے، زبان کی چھپکی، آنکھوں کی ایک حرکت آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے۔
تو حلال تاجر جو ہوتا ہے، جو اپنے مال کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ دیکھیے قیامت کے دن بڑے بڑے شہداء، صالحین اور بڑے بڑے صدیقین کے ساتھ ان کا شمار ہوگا، کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے اس چیز پر زور دی، کہا انی اراکم بخیر، میں تمہارے اندر خیر دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر حلال راستے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ حلال راستوں کے علاوہ ان حلال راستوں کو چھوڑ کر تم حرام کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ اے میرے قوم والو، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ یہ شعیب علیہ السلام کی تڑپ تھی، یہ شعیب علیہ السلام کی التجا تھی قوم والوں کو، لیکن قوم والوں نے کیا کہا؟ اس کے بعد دیکھیے شعیب علیہ السلام نے کتنی پتے کی بات کی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے پاس جو پیسے بچ جاتے ہیں، حلال پیسے، تجارت کرنے کے بعد تمہارے پاس جو حلال پیسے بچ جاتے ہیں، یہ اس میں بہت خیر ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہو، اگر تم ایمان والے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ حلال پیسوں کا کیا قدر ہے، یہ حلال پیسے آپ کے پاس کیسے جمع ہوئے، یہ ایمان اگر والے ہوتے آپ تو آپ کو احساس ہوتا۔ اور اس کے بعد کہا، اور قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تنہاک عما یعبد آباؤنا، اے شعیب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی نصیحت سنی، اور قوم والوں نے کہا اے شعیب تم جو نماز پڑھتے ہو، سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر نماز پڑھتے تھے اور برملا نماز پڑھتے تھے، اور قوم والوں کو معلوم ہے کہ شعیب نے ایک نیا دین پیش کیا، اور شعیب پر ایک پورے قوم والوں میں سے بعض لوگوں نے ایمان لایا، اب یہ پوری جماعت مل کے نماز پڑھتی ہے، یہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے شعیب تمہاری نماز ہمیں آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ہم پیسے جیسے چاہے کمائیں، ان چیزوں سے تمہاری نماز روکتی ہے۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کاؤنٹر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا تم ایک ہو جو سمجھدار ہو، تم ایک ہو کہ صحیح راستے پر ہو، بطور مذاق انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، کہا کہ اے شعیب اگر تم نہیں رکو گے تو ہم تمہارے لیے خطرناک تکلیف دیں گے۔ اے شعیب سن رکھو، اگر یہ تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، لولا رہطک لرجمناک، یہ جو تمہارا قبیلہ ہے جس سے تمہارا تعلق ہے، کافی بڑا قبیلہ ہے، انبیاء علیہ السلام بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو مکے میں ڈھیر سارے قبائل تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے سب سے بہترین، سب سے مشہور قبیلے کا انتخاب کیا، اس میں اللہ کے رسول کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور قوم والے پورے خاموش تھے۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے پورے قبائل خاموش تھے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئیں۔ یہ تو قتل کا پروگرام اس وقت ہوا جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام کیا، لیکن جب تک وہ زندہ تھے، چونکہ قبیلے کے سردار تھے، پورا قبیلہ مخالفت میں آ جائے گا اس لیے ڈرتے تھے۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہوئی، شعیب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا لولا رہطک لرجمناک، اور یہی بات صالح علیہ السلام کو صالح کی قوم نے بھی کہا تھا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ہمیشہ یہ بڑے قبائل ہوتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ انبیاء علیہ السلام کو بچانے کی، انہوں نے ان کی طرف سمجھی کہ کوشش تو نہیں بلکہ ان کی وجہ سے ایک مدت تک وہ بچے رہے۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا ہم تمہیں پتھروں سے مار کر ختم کر دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، یہ بہترین نصیحتیں، اس کا کوئی معنی نہیں، تمہیں تو صرف میرے قبیلے کی بڑھوتری پڑی ہوئی ہے، تم صرف میرے قبیلے کو لے کر پریشان ہو، یعنی تم کیسے لوگ ہو؟ میں آسمان کی اوپر کی بات کر رہا ہوں، اور مرنے کی بات کی زندگی بات کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات کی بات کر رہا ہوں، تمہیں تو صرف میرے قبیلے کی بات پڑی ہوئی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں خوب لعن طعن کیا، اور اس کے بعد قوم والوں نے کہا کہ اے شعیب ایک تم ہی ہو کہ جو اچھا کام کرتے ہو، ہے نا، ہم سب غلط ہیں، ایک تم ہی ہو کہ صحیح ہو۔ سبحان اللہ، یہ بات ہر نیک آدمی کو کہی جاتی ہے کہ تم ہی ایک نیک آدمی ہو، ہم سب غلط ہیں۔ تو شعیب کی قوم نے شعیب سے ہی کہا کہ ایک تم ہی اچھے آدمی ہو، باقی ہم سب غلط ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے بدلے میں بہت ہی اچھی بات کہی، کہا کہ اے قوم والو تم جان رکھو میں جو بھی کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں جو بھی بات کرتا ہوں اللہ کی طرف سے اس کے لیے میرے پاس دلیل موجود ہے، اور میں آپ کو وہ بات کیوں کہوں جس پر میں عمل نہیں کرتا؟
یعنی تمہیں یہ چیز کی پریشانی ہے کہ میں تمہیں اچھی اچھی باتیں سناتا ہوں جن میں ظاہری طور پر تمہیں تکلیف نظر آتی ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، ذرا برابر بھی شک نہیں، لیکن تھوڑا صبر تو کرنا چاہیے، تو تم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کہتا ہوں، میں خود عمل نہیں کرتا، لیکن سن رکھو میں تمہیں جس کا بھی حکم دیتا ہوں سب سے پہلے میں اس پر عمل کرتا ہوں، میں جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں سب سے پہلے میں اس پر عمل کرتا ہوں، کوئی بات تمہارے پاس ایسی نہیں آئی جس پر میں نے عمل نہیں کیا ہو، میں تمہیں صرف وہ بات بتاتا ہوں جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنم میں ایک آدمی کو پھینکا جائے گا، وہ آدمی جہنم کے نیچے گرے گا تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، پیٹ سے انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور جیسے ہی اس کے انتڑیاں باہر آ جائیں گی وہ آدمی گھومے گا جیسے گدھا ایک چکی کو لے کر گھومتا ہے، اور لوگ جہنمی اس آدمی کو دیکھ کر کہیں گے کہ اے آدمی تو ہمارے درمیان وہ آدمی تھا جو اچھائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، تو بڑا دیندار نیک آدمی تھا، اب یہاں کہاں سے آ گیا ہے تو، اور تیرے ساتھ یہ عذاب کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ میں زمین میں اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن میں اچھائی پر عمل نہیں کرتا، اور میں برائی سے روکتا تھا، خود ان چیزوں سے روکتا نہیں تھا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اے لوگوں تم وہ چیز کیوں کہتے ہو، ان چیزوں کے طرف لوگوں کو کیوں بلاتے ہو جبکہ تم اس پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تم کہو اور خود اس پر عمل نہ کرو، تم کہو، لوگوں سے کہو کہ اچھی چیز ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو کرو، ان چیزوں کو چھوڑو، یہ تم زبان کھول کے لوگوں کے درمیان اپنی زبان چلاتے ہوئے جن باتوں کو کرتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ یہ آپ نے سن لیا کہ اس آدمی کے پیٹ کے انتڑیاں باہر نکل آ جاتی ہیں۔ اور بنو اسرائیل جن پر اللہ نے پے در پہ عذاب نازل کیے، یہ ایسی قوم تھی جو چرب زبان تھی، باتیں تو بہت کرتی تھی لیکن عمل کے میدان میں بالکل کوری تھی، عمل کا دامن ان کا بالکل صفر خالی تھا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ داؤد علیہ السلام کے زبانی، لعن الذین کفروا علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کے زبانی یہ کافر قوم پر اللہ نے لعنت بھیجی، كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ یہ آپس میں برائی ہو یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یہ دوسری قوموں سے کہتے تھے کہ بھائی غلط مت کرو، دوسری قوموں سے کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی قوم ہیں، دوسری قوموں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، دوسرے قوموں کے درمیان سینہ ٹھونکتے تھے، دین کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن یہ نہ اچھائی پر ہم عمل کرتے تھے نہ یہ برائی سے روکتے تھے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لاتے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے لیے ایک علماء کا ایک جماوڑا بنا رکھا تھا، اور علماء کے اس جماوڑے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ نیک لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، اللہ کی طرف سے لعنت تھی ان پر۔ تو جی ساتھیو، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اس پر عمل کرنا یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں کہیں جب ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس لیے اچھائی اس میں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ یہ قوم نے بھی اپنے لیے بربادی کے سامان مہیا کر لیے، کیونکہ اللہ کسی پر عذاب بھیجتا ہے تو سب پر عذاب آتا ہے، جو لوگ برائی دیکھ کر خاموش رہے، اچھائی جان کر نہیں سکھائے، ان لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو ہم مسلمان، ہم مومنین کو کرنا یہ ہے کہ اچھائی کو سیکھنا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان پیش کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور حرام سے لوگوں کو روکنا چاہیے، خود اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی قوم یہ کام کر لیتی ہے، یہ قوم ساری دنیا میں حکومت کرتی ہے، یہ قوم ساری دنیا میں حکومت کرتی ہے، یہ قوم کی بات ساری انسانیت مانتی ہے۔ صحابہ علیہ السلام کی بات ساری دنیا نے اس لیے مانا کہ یہ عمل کا مجسمہ تھے، یہ جو کہتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ غیر مسلمان
بلکہ خود آپ کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں جو مسلمان تھے. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس ہندوستان کے مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے، وہ معنی میں مسلمان نہیں رہے جو ان سے پہلے ان کے اسلاف ہوا کرتے تھے. مانا ہے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ہمارے گریبان میں مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. افسوس افسوس ایسی قوم جن کے پاس نہ اخلاق، جن کے پاس نہ دین، جن کے پاس نہ کوئی شریعت، جن کے پاس خدا کو لے کر صحیح بات نہیں معلوم، خدا کو لے کر کوئی وضاحت نہیں، ایسی قوم مسلمان قوم کو کہتی ہے کہ تم سچے معنی میں مسلمان نہیں. یہ ایسی بات ہے عزیز ساتھیوں جس کے لیے ہم سر پیٹ کر رہ جائیں، جس کے لیے ہم سر پیٹ کر رہ جائیں. یہ ایسی بات ہے جس کے لیے ہم سب تیار ہوں اور قوم کے اندر اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہمیں سے کتنے ہیں جو دین کو لے کر سیریس ہیں؟ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ایسی حالت اس قوم کی دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے گالوں میں جون تک رینگتے نہیں. ان کے سامنے اگر شرک ہو، ان کے سامنے بدعت ہو، ان کے سامنے لوگ شراب خور ہوتے جاؤں، ان کے سامنے لوگ چرس گانجا کے ایڈکٹ ہوتے جائیں، ان کے سامنے پوری قوم برباد ہوتی جائے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ٹھس سے مس نہیں ہوتے. انہیں تو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ خود اپنا بینک کا بیلنس بڑا کریں، خود اپنے لیے آسائش، اپنے لیے آرام کے سامان پیدا کر دیں. یاد رکھ لیجئے ایسی قوم برباد ہو کر رہتی ہے، ایسی قوم برباد ہو کر رہتی ہے. صرف وہ قوم باقی رہتی ہے جو زندہ دل ہو، جو برائی سے مقابلہ کرنا جانتی ہو. افسوس در افسوس آج ہماری قوم کی یہ حالت ہو گئی. تو شعیب علیہ السلام نے یہ ایسی بات بتائی کہ جو بہترین بات تھی. کہا کہ اے قوم والو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں صرف کہتا ہوں اور میں اس پر عمل نہیں کرتا؟ یاد رکھ لیجئے میں ایسے کام کرنے سے ڈرتا ہوں جس میں تمہیں حکم دوں اور خود عمل نہ کروں. یاد رکھ لیجئے تمہارے پاس وہی باتیں آتی ہیں جس پر میں نے عمل کی ہے، اور اس کے بعد ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تمہارے درمیان ٹھہر کر چلاتا ہوں، چیختا ہوں، تمہارے اندر اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ میں تمہارے لیے اچھا ہی چاہتا ہوں. اور میرا مددگار اللہ رب العالمین ہے، میرا مددگار اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ. کہتے ہیں کہ اے قوم والو، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم میری نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں سن رہے ہو، میری ہر بات پر تم کہتے ہو کہ تم کیا ہو، ہر بات پر تم میری مخالفت کر رہے ہو. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تمہیں وہ عذاب نہ آ جائیں جو اس سے پہلے نوح کی قوم پر آیا تھا، اس سے پہلے ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اس سے پہلے صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط کی قوم تو تم سے کافی دور نہیں ہے، لوط کی قوم تم سے کافی دور نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم یہ بالکل قریب تھے اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے تھے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے کے اعتبار سے قریب رہے ہو یا پھر اخلاقی اعتبار سے قریب رہے ہو، بہرحال یہ قوم ایک دوسرے کو جانتی تھی. اور شعیب علیہ السلام نے لوط علیہ السلام پر لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کے طرف نشاندہی کر کے اس قوم کو ڈرا رہے ہیں. دیکھیے جب لوگ دنیا پرست ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں دنیا کی خواہش کا زنگ چڑھ جاتا ہے، یہ قوم کو اچھی باتیں نہیں آتی، اچھی باتیں نہیں لبھاتی، اچھی باتیں پسند نہیں آتی ہے نا. ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی برائی چھوڑ دو، یہ فلاں غلطی مت کرو، آپ نے ایک بار کہا، دو بار کہا، لیکن اس آدمی پر آپ کی کوئی بات کا اثر نہیں ہو رہا. آپ نے اس کے لیے قرآن سے آیتیں سنائی، آپ نے اس کے لیے حدیث سے باتیں سنائی، لیکن وہ آدمی ٹھس سے مس نہیں ہوتا. جان لیجئے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ نے ٹھپا مار دیا ہے. جب آدمی غلطی کرتا ہے دل میں کالا نقطہ بیٹھتا ہے، غلطی کرتا ہے دوسری، پھر کالا نقطہ پڑتا ہے، تیسری کالا نقطہ پڑتا ہے. یہ کالے نقطے دل میں کبھی کبھار اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یہود کے تعلق سے، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں ٹھپا مار دیا ہے. یعنی جب دل میں ٹھپا مار دیتا ہے کوئی خیر کی بات سمجھ میں نہیں آتی.
انہیں صرف اپنی خواہش کی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ انتہائی مصیبت ہے, یہ بہت بڑا عذاب ہے. یعنی ایک آدمی غلطی کرتا ہے, ہم نے اسے نصیحت کی, وہ درست ہو گیا, اسے اس بات کا احساس پیدا ہوا, تو یہ بہت ہی زندہ دل آدمی ہے نا. غلطی سب سے ہوتی ہے, لیکن نشاندہی کرنے کے بعد غلطی کا احساس جو دل میں پیدا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی نعمت اور ایمان کی بات ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں غلطی کا احساس ہوتا ہی نہیں, اس کا شعور ان کے اندر پیدا ہوتا ہی نہیں. نہ انہیں قرآن کی آیت ڈراتی ہے, نہ انہیں احادیث ڈراتے ہیں, نہ انہیں تاریخ ڈراتی ہے, کوئی بھی بات انہیں ان کے گالوں سے گزرتی ہی نہیں. تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ نے ٹھپا مار دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے دلوں سے ہمیں بچائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے, اللہم انی اسألک قلبا خاشعا, اے اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرتا ہو, ولسانا صادقا, سچی زبان اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, اور ایسی آنکھ مانگتا ہوں جو تجھے یاد کرے اور روئیں. دیکھیے سچا دل ہونا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے, بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو شعیب کی قوم والوں کے دل میں اللہ نے ٹھپا مار دیا, تو اس کے بعد انہوں نے شعیب علیہ السلام کی ہر بات کو ٹھکرایا, بلکہ شعیب علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے تو یہ کہہ دیا, یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی شعیب علیہ السلام کا نام لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا خطیب الانبیاء. بعض روایتوں کے مطابق, بعض تاریخی روایتوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کہا. مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان خطابت کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, تقریری صلاحیت سب سے زیادہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. لیکن قوم والوں نے کیا کہا, ما نفقہ کثیرا مما تقول, تم جو کہتے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھیے قوم والے کس حد تک جو ہے بد اخلاق اور نافرمان ثابت ہوئے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم والو تم جانتے ہو کہ میری بات بالکل واضح ہے, اے قوم والو تم جانتے ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, لیکن تمہارے اندر دنیا کی ایسی لگاؤ پڑی ہوئی ہے, دنیا کی ایسی محبت تمہارے رگ و ریشے میں رچ بس گئی ہے کہ تم میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو قوم والوں کو بار بار سمجھایا, ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہوئے, انہوں نے بھی سمجھایا, لیکن قوم والے ماننے کو تیار نہیں تھے. یہ قوم والے اللہ نے انہیں سورہ شعراء کے اندر کہا, کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. یہ ایک ایکہ نامی ایک بہت بڑے درخت کی عبادت کرتے تھے. ایکہ جیسے سمجھے کہ ایک پیپل کا جھاڑ ہے, ایک بہت بڑا جھاڑ, اس کے بڑے بڑے برانچز تھے اور اس کی شاخیں بڑی پھیلی ہوئی تھی. تو اس درخت کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ درخت چونکہ کئی سال سے یہی عبادت کے قابل ہے, تو یہ لوگ جاتے تھے اور اس درخت کی عبادت کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے جب یہاں سے گزرا تو انہوں نے اس درخت کو بھی دیکھا. کہا جاتا ہے کہ یہی درخت ہے جس کے یہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسی درخت بنا دو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہی درخت تھا جو بعد میں بھی کئی زمانے تک تو ایک بڑا عجیب و غریب درخت تھا. تو ایک قوم والے اس کی عبادت کرتے تھے, اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ایک مخلوق ہے, یہ تو ایک درخت ہے, اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو, اس کے خالق کی طرف پڑ جاؤ, اس کی عبادت کرو. لیکن قوم والے ماننے کو تیار نہیں تھے. اب ہوا یہ کہ شعیب علیہ السلام نے جبکہ انہیں خوب سمجھایا اور روکا, ایک مدت ان کے درمیان گزاری, جب انہوں نے بالکل اپنی طرف سے ایسے اعمال کیے جنہیں دیکھ کر شعیب علیہ السلام مجبور ہو گئے. اور اس کے بعد قوم والوں نے کہا کہ اے شعیب تم بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی زبان سے عذاب کو مانگا. تو اب قوم میں شعیب کی قوم پر جو عذاب آئی, جو بڑی بھیانک عذاب تھی. عذاب کیسے آیا کہ پہلے 7 دن تک, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے 7 دن تک اتنی زیادہ گرمی ہوئی کہ یہ اپنے گھروں میں رہ نہیں پائے, اپنے علاقے میں رہ نہیں پائے. تو دوڑ دوڑ کر
کسی پہاڑ کے دامن میں جمع ہوتے تھے ہوا لینے کے لیے, ہوا کھانے کے لیے. تو ایک مدت تک جب یہ گرمی زیادہ ہو گئی تو یہ بارش کے محتاج ہوئے. تو انہوں نے جب بارش کو مانگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا ابر بھیجا, بالکل کالا کلوٹا تھا. ابر کو دیکھ کر شروع میں خوش ہوئے, اور جیسے ہی یہ ابر کو دیکھتے ہیں زمین ہلنے لگتی ہے. زمین ایک بھیانک خطرناک زلزلہ ان کے زمین میں آتا ہے جو ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. ان کے علاقے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, ان کے گھر جو ہے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے اوپر ایک بھیانک چیخ, زمین میں زلزلہ آیا تو قوم والے ادھر ادھر بھاگنے لگے, اور جو لوگ بھاگ کر نکلنا چاہتے تھے ان پر ایک بھیانک چیخ. اخذت الذین ظلموا الصیحہ واصبحوا فی دارہم جاثمین. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مجرمین تھے, یہ جو ظلم کرنے والے تھے, ان پر ایک ایسی چیخ آئی, چیخ کہ یہ پورے کے پورے ڈھیر ہو گئے, پورے کے پورے گھٹنے کے بل گر گئے, آوندے گر گئے. پورے کے پورے جیسے ہی انہوں نے چیخ سنی یہ پورے آوندے گر گئے. پہلے زلزلہ بھیانک, اس کے بعد اوپر سے چیخ. یہ چیخ عام طور پر ملائکہ نکالتے ہیں جو انسان سن نہیں سکتا, انسان کے سننے کے برداشت کے باہر آواز ہوتی ہے. اور نمبر 3 ہوا یہ کہ ان کے اوپر آسمان سے پتھر گرے, 3 عذاب. ان میں سے کوئی آج بھی نہیں بچ سکا, کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکا, سب کو اللہ نے ڈھیر کر دیا. اسی لیے شعیب علیہ السلام نے قوم والوں کو شروع میں جو کہا, کیا کہا کہ وَإِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں خیر میں دیکھ رہا ہوں, اور میں تمہیں لے کر اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تمہیں ایک ایسا عذاب نہ آئے جو تم لوگوں کو کمپلیٹ کور کر رہے. محیط کا معنی کمپلیٹ کور کرنے کا آتا ہے. تو ایسے ہی ہوا, قوم والوں کو عذاب نے چاروں طرف گھیر لیا, کوئی بچ نہیں پایا. اوپر سے پتھرے, زمین میں زلزلے, چیخ پکار, آنن فانن, پوری قوم برباد ہو گئی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے والے قوم جو ہوتے تھے ان کے اندر عذاب ایسے ہی لاتا تھا, اور عذاب آنے کے بعد ان کے علاقے ایسے منحوس ہو جاتے تھے اور ایسے بے برکت ہو جاتے تھے کہ آدمی سے دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے. وہاں کی ہوائیں کچھ اور ہو جاتی ہیں, وہاں کی آب و گیاہ مختلف ہو جاتی ہے, لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے, اور بالکل کھنڈیر اللہ تبدیل کر دیتا ہے اور ان چیزوں کو باقی رکھتا ہے تاکہ وہاں سے گزرنے والوں کو معلوم ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی نبی کے ساتھ نافرمانی کی. یہ پہلے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ انہیں پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیتا تھا. چونکہ زمین میں مختلف قومیں رہتی تھی, دور دراز رہتی تھی, تو وہاں پر اللہ نے قوموں کو ایسے برباد کیا. جیسے اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. ہم نے کتنی ایسی قوموں کو برباد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں ان کے تعلق سے نہ ان کے قدموں کی آہٹ پہنچی ہے, نہ آپ نے کبھی ان کے تعلق سے سنا ہے. ان گنت قوموں کو اللہ نے برباد کیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم محمد کو, امت محمد کو, ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیک وقت برباد نہیں کرنے کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری پوری قوم کو بیک وقت برباد نہیں کریں گے. اسی لیے یہاں پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں. کہیں زلزلہ آ گیا, چند لوگ مر گئے. ترکیہ میں زلزلہ آیا, لاکھوں لوگ مر گئے. فلان جگہ زلزلہ آیا, لاکھوں لوگ مر گئے. یہ زلزلے صرف کافروں کے ملک میں نہیں آتے, مسلمانوں کے ملک میں بھی آتے ہیں, تاکہ مسلمان برائی سے بچ جائیں اور ان کی حالت ساری قوم کے لیے عبرت بن کے رہ جائے. ترکیہ میں جو زلزلہ آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ سٹی کے بیچ میں آیا, پوری کی پوری سٹی اندر چلی گئی, اور ساری دنیا کی طاقت رہنے کے باوجود لاکھوں لوگ مر گئے. اور جن کے تعلق سے رپورٹ ہوا وہ لاکھ ہیں. اب جن کے تعلق سے رپورٹ نہیں ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پوری کی پوری بستی برباد ہے نا. یہ سنتے رہتے ہیں کہیں آندھی آئی, اب دلی میں پورا پانی آ گیا, پوری دلی ڈوب گئی ہے نا. تو عزیز ساتھیوں, یہ عذاب اللہ نے اس امت میں
بیک وقت شامل و کامل اللہ نے عذاب نہیں لانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس لیے اس پوری قوم میں عذاب نہیں آتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ ساری دنیا میں پہنچنا تھا، اور یہ دیندار ساری دنیا میں پہنچنے والے ہیں، اور اللہ کے لیے لڑنے والے، اللہ کے لیے جینے والے اس امت میں قیامت تک رہنے والے ہیں، تو اس امت کو اللہ نے پورا برباد نہیں کرنے کا وعدہ کیا۔ البتہ اس امت میں جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی تو بربادیاں آتی ہیں، اور جن کی مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی برا ہوا اور پوری قوم برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کہاں جاتے ہیں اس کے تعلق سے تفصیل نہیں ملتی، لیکن عام طور پر مورخین کے درمیان ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی قوم برباد ہو جاتی ہے تو اس قوم کا نبی مکہ پہنچ جاتا ہے، اور مکہ پہنچ کر اپنی آخری زندگی کعبے اور اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اسے جو کام دیا گیا تھا، اسے جو مشن دیا گیا تھا، تو اس میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب بقیہ زندگی اس کی ایسے ہی کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی زمین سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام آئیں گے، اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کے پیرو، ان کے متبعین ان کے ساتھ آئیں گے، ہے نا۔ بعض نبی آئیں گے، ان کے پیچھے بہت بڑی امت ہوگی، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی تعداد کو دیکھ کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور کوئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے 100 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے چند لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے 2-3 لوگ ہوں گے، کوئی نبی آئیں گے ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ ان کے پروجیکٹ میں، وہ ان کے مشن میں کامیاب ہیں۔ انہوں نے جو اللہ نے ذمہ داری ان پر ڈالی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو پوری کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ریزلٹس پر نظر نہیں ڈالتا، آپ نے کیا ریزلٹس نکالے اس پر اللہ کی نظر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ آپ کے دل کے اندر جو اللہ کو لے کر ڈر ہے، جو اللہ کی قربت کی خواہش ہے، جو اللہ کی دین کی فرما برداری ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں دیکھتا ہے۔ آپ کامیاب اس دنیا میں ہو کہ نہیں ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے اسے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ آدمی حقیقی معنی میں جیت گیا ہے۔ جیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، یہی جیت ہے۔ دنیا کی زندگی ظاہری طور پر انکمپلیٹ نظر آئے کوئی مسئلہ نہیں، انکمپلیٹ نظر آئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اپنا رول، ایمانی رول ٹھیک سے ادا کیا، آپ کامیاب ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ نے دنیا میں لوگوں کو ایک ایک رول دیا ہے نا۔ آپ رائے پیٹا میں، ایسوس میں، فلاں علاقے میں، فلاں گھر میں، آپ فلاں مرتبے میں ہیں، تو آپ کو اللہ نے یہاں رکھا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر کیسے عمل کریں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حکومت کیوں قائم نہیں کی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے خلافت کیوں قائم نہیں کی۔ بھائی، آپ کو جس ماحول میں اللہ نے رکھا اسی کے مطابق سوال ہوگا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی بادشاہ اور اس کا نواب زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں پوری بستی تھی اور تم نے تمہارا رول کیسے ادا کیا، تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہارا اسلام کہاں گیا۔ تو ہر آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذمہ داری دیتا ہے، آدمی کو وہ پوری ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایسا آدمی کر لیتا ہے دین کی روشنی میں، تو ایسا آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جیت جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں شعیب علیہ السلام کو لے کر۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم انشاءاللہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس دور کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اہم اعلان سماعت فرما لیں۔ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 17 اگست سے انشاءاللہ شام کے موقع پر لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، بڑوں چھوٹوں کے لیے، جو بھی 10th پاس ہیں، ان کے لیے ایک بہترین کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس مرکز میں ایک بہت ہی مایہ ناز، قابل ذکر
بہت ہی مفید اور مؤثر ایک کورس چلاتے ہیں جس کا نام ڈائٹ ہے. اس کورس کا نام ڈائٹ ہے. اس کا فل فارم یہ ہے کہ ڈپلوما ان عربک اینڈ اسلامک تھیولوجی، جس میں بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو عربی ذریعے سے علوم اسلامیہ سے متعارف کرائیں. مانا یہ کہ اسلامک جو سبجیکٹس ہیں، جیسے ہو گیا فقہ، جیسے ہو گیا حدیث، جیسے ہو گیا تفسیر، جیسے اصول الفقہ، اصول التفسیر، اصول الحدیث، سیرت، تاریخ اور فقہ کی دوسری باتیں، ان تمام باتوں کو عربی زبان میں پڑھائیں. یہ اس میں کوشش ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس میں سرٹیفکیٹ پر زور نہیں ہوتا ہے نا. ہم یہاں پر خالص للہ دینی تعلیم لوگوں تک پہنچے اور صحیح معنی میں پہنچے اور عربی زبان سے وہ دین سیکھیں، اس کی ہم یہاں پر اس کورس میں کوشش کرتے ہیں. اس میں نہ کوئی کمرشل ایکسپیکٹ ہے، اس میں نہ کوئی سرٹیفکیٹ کو لے کر پریشانی ہے نا. یہاں پر باقاعدہ ٹھیس اور ٹھیٹ معنی میں یہاں پر علم جو ہے سکھایا جاتا ہے. تو ایک کورس ہے جس کی مدت سمجھیے کہ 2 سے 2.5 سال کی ہے، جس میں ہم الحمدللہ ایسے جو ہے کئی ایک بیچز کو ہم نے مکمل کیا ہے. تو ایک کورس پڑھنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کے اندر بعض بنیادی سکلز ہوں تاکہ وہ ٹھیک معنی میں اس کورس کو پڑھ سکے. وہ سکلز کیا ہیں کہ پہلے اسے عربی زبان لکھنے آئے، نمبر 2 عربی زبان وہ پڑھ سکتا ہو، اور اس کا عقیدہ درست ہو. یہ 3 چیزوں کو لے کر ہم نے اس بار ایک پری ریکوائزائٹ کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے جو 3 مہینے کا ہے. 3 months پری ریکوائزائٹ کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اس میں ان 3 چیزوں پر زور ہوگا. جو آدمی عربی اچھی لکھنا سیکھ لیتا ہے وہ اچھی بولنا بھی سیکھ لیتا ہے اور وہ اچھا پڑھنا بھی سیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد عربی زبان سیکھنے کے لیے اسے بہت آسانی ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے یہاں پر اسے لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد تجوید، عربی زبان کا صحیح تلفظ اور صحیح مخارج، صحیح ادائیگی اسے یہاں پر سکھائی جائے گی. اور اس کے بعد عقیدے کی درستگی کی چند باتیں ہوں گی. جب آدمی ایک کامیابی سے اس چیز کو پڑھ لے تو اسے ڈائٹ کے وہ حقیقی کورس میں اس کا داخلہ ہوگا جہاں پر وہ پوری عربی زبان سیکھے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگوں نے روزانہ 2 گھنٹے دے کر، ہفتے میں 4-5 دن دے کر پوری عربی زبان سیکھی ہے. اس میں سے بعض مثالیں آپ کی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ جن کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی ہوا ہے اللہ کے فضل و احسان سے. تو یہ جو بڑا ہی مؤثر کورس ہے، عام طور پر پوری عربی زبان سکھانے کا کہیں پر بھی انتظام نہیں ہے. میں نے سارے ہندوستان میں کہیں پر بھی اس قسم کا اہتمام نہیں دیکھا جہاں پر پوری عربی زبان سکھائی جاتی ہو. کالجز میں، بڑے بڑے ڈگریز میں بھی پوری عربی زبان سکھائی نہیں جاتی ہے، افسوس کے ساتھ. ادھر کے چند مباحث، ادھر کے چند مباحث، اور اس کے بعد آدمی پوری عربی زبان سیکھتا نہیں ہے. تو یہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری عربی زبان سکھائی جائے اور پوری عربی میں سکھائی جائے. یہاں پر جو ٹیچر ہوتا ہے، یہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی عربی زبان بولتے ہیں، اور شروع سے ہی ایک عربی ماحول دیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی ناپید، شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ پوری تعلیم انگریزی زبان میں ہے. آدمی تفسیر پڑھتا ہے انگریزی زبان میں، آدمی حدیث پڑھتا ہے انگریزی زبان میں. عزیز ساتھیو، یاد رکھ لیجئے، اللہ نے اس قرآن و حدیث کو عربی میں بنایا ہے. جو آدمی جتنی عربی جانتا ہے، جتنی پختی اس کی عربی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی کتاب و سنت کے فہم میں پختہ ہوتا ہے. جتنی وہ عربی جانتا ہے اتنی اس کی سمجھ ہوتی ہے. جو آدمی انگریزی کے ذریعے سے قرآن پڑھتا ہے، یا پھر اردو تمل کے ذریعے سے قرآن پڑھتا ہے، یا پھر کوئی دوسری زبان سے قرآن پڑھتا ہے، اس کے معلومات، اس کا فہم قرآن کو لے کر ناقص ہوتا ہے. تو عربی زبان اشد ضرورت ہے. تو عربی زبان پر یہاں پر مکمل زور ہوتا ہے. کوئی علوم اسلامیہ نہیں پڑھایا جاتا ہے جب تک کہ اسٹوڈنٹ، کینڈیڈیٹ پوری عربی نہ پڑھ لے. تو پوری عربی پڑھائی جاتی ہے، اس پر مکمل اس کا مشق ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے، جملے لکھتا ہے، بار بار لکھتا ہے، اسے بولتا ہے، جب تک کہ وہ اس پر بھرپور، اس کے اندر وہ پختگی پیدا نہ ہو تو اسے علوم اسلامیہ نہیں پڑھایا جاتا ہے، دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. اور جب وہ پختہ ہو جاتا ہے تو اس پر دینی تعلیم
دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بالکل عربی زبان میں دی جاتی ہے، جو کہ اس کورس کا سمجھیے کہ ایک انوکھا، ایک مایہ ناز عنصر ہے جو کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر عربی بول چال اور عربی کی تعلیم، پھر علوم اسلامیہ، تو یہ ہے ڈیٹ کے اندر جو 2-2.5 سال کے اندر اس میں جو ہے اس کا اہتمام برتا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب اس کورس کو پڑھنے کے لیے ہم نے پری ریکوزائٹ کورس کا آغاز کیا ہے، جس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتایا عربی لکھنے، عربی پڑھنے اور اس کے بعد عقیدے کی پختگی، اور ہم نے کہا کہ 10ویں اس نے پاس کیے تو اس کے لیے قابل ہے۔ یہاں پر بالکل آغاز سے تعلیم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو پہلے سے عربی معلوم ہو، ایسا نہیں کہ آپ تھوڑی بہت جانتے ہو، ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ یہاں پر کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آدمی 10ویں پاس ہو۔ اب یہاں سے اسے شروع سے پڑھائی جاتی ہے، الف با تا سے آغاز کرتے ہیں اور تلفظ کی ادائیگی اور اس کے بعد لکھنے سکھاتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو یہ سکل سیٹ اس کا سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اسے عربی زبان سکھائیں گے۔ تو اس کا جو آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ 17 اگست کو ہونے والا ہے۔ یہ جو پوسٹر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے آپ اس میں دیکھیں، اس کی تفصیل کو پڑھ لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا کریں۔ اگر آپ کے سامنے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے جان پہچان میں، آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسا بچہ ہو جو ذہین ہو، جو پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، تو آپ اسے سمجھائیں، بجھائیں، دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اسے ابھاریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بندوں کی بہت بہت ضرورت ہے جو سمجھدار ہیں اور وہ دین پڑھیں، ہے نا۔ اب یہاں پر ایک فائدے کی بات یہ بھی ہے کہ آپ دینی تعلیم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم بھی پڑھیے۔ عام طور پر دین پڑھنے کے لیے، دین میں پختگی حاصل کرنے کے لیے لوگ 7 سال 8 سال کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ جو کہ اچھی بات ہے، اس کا کوئی اعراض نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک انوکھا موقع ہے جہاں پر آپ اپنی دنیاوی تعلیم، اپنی تجارت، اپنی دنیاوی کام کو کرتے ہوئے آپ دین سیکھ رہے ہیں، جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہمارے جو بڑے تھے، تابعین، تبع تابعین، جو بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، یہ ایسے ہی انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، ہے نا۔ وہ روزمرہ کے کام بھی کرتے تھے اور روز علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ بھی کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے ورنہ ہم اس پر اور بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہ اعلان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسا آدمی ہو جو دین کے لیے وہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کے اندر صلاحیت ہو، ہوشیار ہو، ایسوں سے کہیے کہ وہ اس کورس میں داخلہ لیں تاکہ ان کے ذریعے سے امت کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔